قرآن مجید کی ایک صورت کی طاقت جو آپ کے ہوش اڑا دے، غربت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے، ٹانگوں میں درد، کمر درد، آدھے سر کا درد، شوگر، اندرونی بیرونی ہر قسم کی بڑی سے بڑی بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم۔ محترم ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہترین کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاء کاملہ موجود ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں اچھے پوسٹ پر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت زیادہ رہنے لگی تھی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس تھا کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے اس کا علاج کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ہی ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگنا شروع ہو گیا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر اب وہ سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا، اور اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے الحمدللہ ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ اور ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو کہ یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے اور رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑ پھونک کی تو اسے صحت ہو گئی، اور اس نے شکرانے کے طور پر 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم سب کو دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہ کرو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کیسے پتہ کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگانا۔ تو محترم ناظرین، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن منتخب کیا گیا ہے، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو، اور اس کی وجہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس کو الشفا والراقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ سے ڈسے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑا تو اسے شفا حاصل ہو گئی تھی، اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا تکلیف ہے تو اس نے بتایا کہ اس پر آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کبھی کوئی تکلیف نہ تھی۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اسے 11 مرتبہ پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ
میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اسے دیا جائے گا۔ پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حمد کی ہے، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالی کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ضرور ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب کا سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ چیز ضرور ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ ایک مرتبہ رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں یہ صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت آخر ہے کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم اور آلام سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہو گئے ہیں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، گھر والے بھی آپ سے بد ظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہیں ملتا، دن بدن غربت اور تنگدستی چلی آتی جا رہی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان سا حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان میں کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل 40 روز، اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیے کہ آپ کا سر اب زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں میں ہے، اور اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے، ان سے مدد مانگیے، انشاءاللہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا عطا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے بھی یہ انتہائی اکسیر ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو،
اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے پیشتر اس تیل سے مالش کرے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں اور کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد کی شکایت ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دبائے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ اسی طرح تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو اور اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ کامل یقین اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیضیاب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بے اولاد ہے اور اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ سادہ پانی کے گلاس پر دم کر لے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں اور کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا اور اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اور ناظرین، بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح جس بچے کو بہت جلد نظر لگتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی کے بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اسی طرح دم کریں، بفضل باری تعالیٰ نظر بد اتر جائے گی اور بچہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن میں سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور شفاء کاملہ نصیب ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک دلچسپ روایت ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسری اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔
اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کبھی کسی دوا سے بھی اتنی نہ ملتی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ ایک کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے اور بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے بھی فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے، اور ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے، اور ناظرین جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسند احمد میں سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا، اور جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک تم کس کام میں تھے؟ میں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہی سبع مثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، آخر میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ خیر و برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اجتماعی دعا میں اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ آئیے اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی اور روحانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، دور کر دے تکلیف کو۔ اے پروردگار، شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے۔ ایسی شفا دے دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے تا حیات فائدہ پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعا کے آخر میں آمین ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔